23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ، جب ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے سب گھر والوں کو، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بوڑھی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو۔ اس سے پہلی آیات پاک میں انبیاء کے واقعات کا سلسلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد کل کی آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں حضرت لوط پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت فرما رہے تھے تو صرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دو امتی تھے، ایک یہی بھتیجے اور دوسری ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام۔ اس سے پہلی سورہ ہود میں بھی، سورہ حجر میں بھی، سورہ عنکبوت میں اور سورہ شعراء میں بھی حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ لوط بن حاران بن آزر، حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران بھی آتا ہے اور حاران بھی آتا ہے، اور بن آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، اور یعنی حضرت لوط ان کے پوتے لگ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 60 سال یا 70 سال یا 80 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، سوائے ان دو کے کوئی اور مسلمان نہ ہوا۔ اور پھر آخر انہوں نے ہجرت وہاں سے فرمائی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے تو لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور ان کا رشتہ بھی اسی بستی سے کروا دیا، اور یہ عورت جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، آخری دم تک اس نے کلمہ حضرت لوط علیہ السلام کا نہیں پڑھا۔
اور اس زمانے میں کافر اور مسلمان کا نکاح جائز تھا اور یہی سلسلہ جاری تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا نکاح یعنی کافروں سے ہوا تھا، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کے پہلے جو نکاح ہوئے تھے وہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور اسی طریقے سے حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا، اور وہ بھی اب بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت وہ بھی کافر تھے، اور یہ ابتدائی اسلام میں بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب مدینہ پاک میں ہجرت کر کے آئے، پھر بھی کافر اور مسلمان کا نکاح آپس میں جائز تھا۔ یہ نکاح حرام ہوا مسلمان اور کافر کا، یہ سن 3 ہجری میں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے تو 3 ہجری میں اللہ پاک نے منع فرما دیا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، سورہ ہود کے اندر بھی ان کا واقعہ اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے کافر ہونے کے علاوہ جو ان کے اندر جو برا کام تھا وہ بے حیائی اور بدکاری کے اندر مبتلا تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اور یہ جو کام تھا اس سے پہلے کائنات میں کسی قوم نے بھی نہیں کیا تھا، اور جس سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں کہ مذکر کے ساتھ منہ کالا کرے، جس کا وبال جو ہے عام بدکاری سے بھی زیادہ ہے، اس لیے ان پر بڑا سخت عذاب آیا۔ بہرحال یہ تفصیلی واقعہ بھی سورہ ہود میں ہے۔ اللہ کی طرف سے جب فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ سارے خوبصورت اور حسین نوجوان لڑکوں کی صورت میں تھے، اب حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے۔ فرمایا کہ میں اپنی قوم سے اپنے مہمانوں کو کیسے بچاؤں گا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی چونکہ وہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، ایسا کوئی مہمان آ جاتا دھواں لگا دیتی، قوم والے پہنچ آیا کرتے تھے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب اللہ کے فرشتے پہنچے تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، اور دل کے اندر بڑی تنگی محسوس فرمائی، اور فرمایا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، آج تو بڑا مصیبت کا دن ہے میرے لیے، میں اپنے مہمانوں کو کیسے اپنی قوم سے بچاؤں گا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم والوں کو پتہ چلا تو دوڑتے آئے پاگلوں کی طرح، دروازہ بند کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیواروں سے اوپر آ رہے ہیں بندروں کی طرح، اور کوئی کدھر سے اچھل رہا ہے کوئی کدھر سے، تو فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، آئی اس کے پاس ان کی قوم دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، پہلے ہی سے وہ برے کام کرتے تھے، یعنی مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، کتنی سختی کا وقت تھا حضرت لوط علیہ السلام پہ۔ فرمایا مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، مہمان ہے میری، کچھ تو عزت کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو۔
الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے، کوئی بھی میری بات سننے والا نہیں ہے؟ قوم والے کیا کہنے لگے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے لوط تو خوب جانتا ہے ہم جو کام کرتے ہیں اور تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم بھلا کہاں نکاح کریں، ہم تو جو کام کرتے ہیں تجھے معلوم ہے کہ ہم تو وہی کریں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اے لوط تو زیادہ جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کاش میرے پاس آج کوئی طاقت ہوتی، کوئی قوت ہوتی تاکہ میں اپنے مہمانوں کو بچا سکتا۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا اضطراب دیکھا، فرمایا لوط پریشان نہ ہو، اور ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور تیری اس قوم کو ہم ہلاک کرنے آئے ہیں، اور فرمایا دروازہ کھول دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی صورت میں آئے اور ان پر ایک پر کیا ان کی طرف، اور سارے وہ جتنے بھی تھے وہ اندھے ہو گئے۔ پہلا عذاب قوم لوط پر یہ آیا کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ قرآن نے فرمایا فَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، سورہ قمر میں فرمایا کہ ہم نے ان کی بینائی لے لی، بینائی ان لوگوں کی ختم کر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر کی طرف اور اشارہ ہی کیا تو وہ سارے اندھے ہو گئے۔ پھر بھاگے دوڑتے ہوئے کہ جاؤ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تو جادوگر آئے ہوئے ہیں، بھاگتے ہوئے گئے، اور پھر دوسرے نمبر پہ ان لوگوں پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ امطرنا علیہا حجارہ، ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی جو اس گندے کام کے اندر مبتلا تھے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی جس سے ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدوم اور عمورہ کی بستی کو زمین سمیت اٹھایا، اوپر تک لے گئے آسمانوں تک، اور یہاں تک کہ جس گلاس میں پانی تھا وہ بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اوپر سے لا کر ان کو نیچے زمین پر پٹک دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، دیکھو ان پر 4 طرح کے عذاب آئے، اللہ فرماتے ہیں ان میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، کوئی اس سے عبرت ہی حاصل نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں واقعات بیان فرمائے، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ صرف پہلے لوگوں کے بیان کر دیے اور پہلی قوموں کے بعد میں آنے والوں کے لیے اس سے عبرت کا سامان ہے کہ عبرت حاصل کرو ان واقعات سے۔ جتنے بھی انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، انبیاء کی قوموں کے واقعات بیان ہوئے، ذرا میں اور آپ سوچیں کہ میں اور آپ کتنے جو ہے گناہوں سے بچتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان پہ بھی عذاب آیا اللہ کا۔ کیا ہم لوگ ناپ تول میں پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم بھی کمی کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی قومیں جن جن کاموں گندے کاموں میں مبتلا تھی، ہر انسان سوچے، عبرت حاصل کرے۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، عبرت کی کتاب ہے کہ تم ان قوموں سے عبرت حاصل کر کے اللہ کے حضور توبہ کرو اگر یہ گناہ پائے جاتے ہیں، اور فرمایا تاکہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکو۔ فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ، جب ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ،
اور ان کے سب گھر والوں کو الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، اور بے شک تم گزرتے ہو اے مکہ والو، علیہم ان بستیوں پر، مصبحین صبح کے وقت، وباللیل اور رات کے وقت، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں رکھتے، تم سمجھتے کیوں نہیں، عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے ان کا واقعہ بیان کر کے مکے والوں سے فرمایا کہ اے مکے والوں، چونکہ مکے والوں کی تجارت شام کے علاقے سے جاتے اور یمن بھی جاتے تھے، اور یہ بستیاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں، حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بستی انہی کے راستے میں آتی تھی۔ کبھی صبح کو وہاں سے ان لوگوں کا جانا ہوتا، وہاں سے گزرتے، اور کبھی واپس آتے تو شام پہ ان کا گزرنا ہوتا۔ تو فرمایا علیہم مصبحین وباللیل، اے مکے والو تم تو صبح کو بھی گزرتے ہو، شام کو بھی گزرتے ہو، بس تم سمجھتے کیوں نہیں، افلا تعقلون، ان چیزوں سے عقل حاصل، ان چیزوں میں غور کیوں نہیں کرتے، ان واقعات میں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، روزانہ گزرتے ہو، ذرا ان سے عبرت حاصل کیا کرو۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ کل کریں۔